کرب و بلا کے خلاف ہیں، کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں، کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں، کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں، قرآن رٹ کے بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں، قرآن رٹ کے بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں، جتنے بھی لوگ نقطۂ با کے خلاف ہیں، جتنے بھی لوگ نقطۂ با کے خلاف ہیں، فتوے لگا رہے ہیں عزائے حسین پر، فتوے لگا رہے ہیں عزائے حسین پر، کیوں سانس لینے والے ہوا کے خلاف ہیں، کیوں سانس لینے والے ہوا کے خلاف ہیں، اور بے پردہ عورتوں کو جو دیکھا تو یوں لگا، بے پردہ عورتوں کو جو دیکھا تو یوں لگا شاید یہ بیویوں کی ردا کے خلاف ہیں، شاید یہ بیویوں کی ردا کے خلاف ہیں۔ موعظ بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، سلامتی امام جان، نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و ہادینا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالخاص محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ومظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتاب قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عند اللہ عند الدین اسلام، صلوات بھیج پر محمد محمد۔ ساری تعریف وہ اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بچھانے والا ہے، وہ شمس اور قمر کا خلق کرنے والا ہے، وہ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والا ہے، وہ مالک و مختار ہے۔ ساری تعریف وہ اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ عند اللہ عند الدین اسلام، اللہ کے سب سے نزدیک کوئی دین ہے تو اللہ اسلام ہے۔ اسلام دنیا کا وہ دین ہے جو خداوند عالم کے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بتائیے آپ لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ بتائیے اسلام کی خوبی کیا ہے، کوئی یہ خوبی بتائیے جو اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہو، کیا جواب ہوگا؟ کہ یہ وہ اسلام ہے، کہ وہ اسلام یہ ہے کہ جو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے، وہ اللہ جو کائنات کا پالنے والا ہے، جو زمین کا فرش بچھانے والا ہے اور آسمان کا شامیانہ لگانے والا ہے، وہ اللہ جو عادل ہے، جو قادر ہے، تمام انسانوں، نباتات اور حیوانات کو خلق کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے تمام دین موجود ہیں، تمام دین جہاں جہاں آبادی ہے وہاں وہاں دین موجود ہے۔ کوئی ستارے کی پوجا کرتا ہے، کوئی ستارے کو سجدہ کرتا ہے جسے صحابہ کہتے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے جسے مجوسی کہتے ہیں، کوئی پتھر کی مورتی کو بنا کے اس کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ کیا کہنے اسلام کے، کہ وہ اسلام میں کہ جو خداوند عالم، اس کے قانون خداوند عالم آپ دیکھیں کہ دنیا میں تمام تر دنیا کے دین ہیں، لیکن کوئی دین ایسا نہیں ہے جیسا اسلام۔ ایک صلوات بھیج پر محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دنیا کے تمام دین موجود، لیکن اسلام کی طرح کوئی دین نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے پہلو پر غور و فکر کی ہے اسلام۔ ہر چیز کے آداب موجود ہیں، حقوق موجود ہے، والدین کی کیا حقوق ہیں یہ بھی بتایا ہے اسلام نے، بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے
یہ بھی بتایا اسلام میں. بچوں کے ساتھ کس ادب سے پیش آنا ہے اسلام نے بتایا. والدین کے کیا حقوق ہیں, ان کے دوستوں کے کیا حقوق ہے, سب کچھ اسلام میں موجود. یہی وہ اسلام ہے جو خداوند عالم نے جس اسلام میں 1,24,000 انبیاء بھیجے. آپ دیکھیے کوئی روح زمین پر کوئی وقت ایسا تھا ہی نہیں کہ جب کوئی نہ کوئی نبی یا پیغمبر رسول اولو العزم پیغمبر موجود نہ ہوں. 1,24,000 انبیاء کا لیے بھیجے, ہماری ہدایت کے لیے خداوند عالم نے بھیجے. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم رحمان و رحیم ہے, وہ روز قیامت کا مالک و مختار ہے. یہ روز قیامت کے دن کون سا بہت ہی سخت ترین دن ہے کہ جس دن خداوند عالم مردوں کو زندہ کرے گا, اور زندہ کرنے کے بعد وہ حساب و کتاب لے گا. یہ دن بہت سخت دن ہے کہ جس دن ہمارے اور آپ کے حساب و کتاب ہوں گے. ذرہ برابر بھی, اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی ظلم و ستم کی ہے, اگر حق تلفی کی ہے, تو خداوند عالم اس کی ہمیں سزا دے گا. اور اگر ہم نے اس کی اطاعت کی ہے اور فرما برداری کی ہے تو خداوند عالم ہمیں اس کی جزا دے گا. ایک صلوات بھیج دے پر محمد محمد وآل محمد. یہ دن بہت سخت دن ہے, روز قیامت کا دن, کہ جس دن خداوند عالم مردوں کو زندہ کرے گا. ایک سوال اٹھتا ہے کہ خداوند عالم مردوں کو زندہ کرے گا, کیسے زندہ کرے گا؟ یہ ہم نہیں, یہ اولو العزم پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, کہ ایک امیر خداوند عالم کی وحدانیت میں غور و فکر کرتے ہوئے ایک صحرا کے پاس پہنچی. ایک صحرا ہے, کیا دیکھا کہ سامنے ایک سمندر ہے, اور سمندر میں ایک حیوان پڑا ہوا ہے کہ اس کا لاشا پڑا ہوا, اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے نوچ نوچ کے کھائے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست بھی ہیں, خلیل بھی ہیں, کتنا بلند مرتبہ ہے. لیکن ایک بار دل میں یہ خیال آیا, پروردگار بے شک تو مردوں کو زندہ کرے گا, لیکن کیسے زندہ کرے گا؟ دیکھنا چاہتا ہوں, اپنے اطمینان کو اور زیادہ بلند کرنا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندہ کرے گا, تو مردوں کیسے زندہ کرے گا؟ تو جبرائیل آئے, خدا کا فرمان آیا کہ فیا ابراہیم, کیا تمہیں روز قیامت کے دن کوئی شک ہے؟ کیا ایمان نہیں لائے ہو جس دن ہم مردوں کو زندہ کریں؟ کہ نہیں پالنے والے, ایمان تو لایا ہوں, یقین بھی ہے, لیکن اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں دیکھنا چاہتے ہیں. پروردگار نے کہا ایسا کرو کہ 4 پرندوں کو پکڑو اور ان 4 پرندوں کو ذبح کرو, اور ذبح کرنے کے بعد ان کو کوٹ ڈالو, اور کوٹنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں مخلوط کرو, جمع کرو, اور ایک دوسرے میں ملا دو, اور اس کے بعد اس گوشت کے ٹکڑوں کو امام دب سے جب کوٹ لینا تو اسے 10 الگ الگ پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دینا, اور ان کو ایک بلندی سے کھڑے ہو کر کے میرے عزت سے پکارنا. تو کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ پرندوں کو پکڑا, 4 پرندوں کو پکڑا, پکڑنے کے بعد ان کو ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد ان کو آپس میں ان کے گوشت کو مخلوط کیا, ملایا, اور اس کے بعد 10 الگ الگ پہاڑ کی چوٹیوں پر اسے تقسیم کر دیا, اسے رکھ دیا, اور ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے عزت سے اسے پکارا. تو تاریخ میں ہے کہ وہ جو آپس میں گوشت ملا ہوا تھا کہ وہ باہم الگ الگ ہوا, اور ہونے کے بعد خداوند عالم نے اس میں روح پھونکی, اور اس کے وہ ہوا میں پرواز کرتا ہوا وہ الگ الگ پرندوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا. اور اس کے بعد اس چوچوں میں جب وہ مل گیا تو وہ پرندے پھر ہوا میں پرواز کرنے لگے. ایک صلوات بھیج دے پر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. بے شک خداوند عالم مردوں کو زندہ کرے گا. اگر کوئی اور زندہ کرے تو آپ سمجھ لیجیے خداوند عالم کی منشا سے زندہ ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. تو خداوند عالم نے کوئی زمین پر کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ جب کوئی نہ کوئی نبی یا پیغمبر رسول دنیا پر نہ ہو. کائے کے لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے. کیوں؟ خداوند عالم روز قیامت کا مالک و مختار ہے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا. اگر وہ ہمارے لیے ہدایت کا کوئی انتظام نہ کرتا تو جب وہ ہمیں مردے جب زندہ کرتا تو ہم پروردگار سے پروردگار مجھے معاف کر دے, معذرت بھائی پروردگار مجھے معاف, مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, حق کیا ہے باطل کیا ہے, حلال کیا ہے حرام کیا ہے. لیکن خداوند عالم رحمان اور رحیم ہے کہ اتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے انسان کو خلق بعد میں کیا, اس سے پہلے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا.
سب سے بڑی رحمانیت آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے اس کا انتظام کیا، اور اس کے بعد تمام فرشتوں کو کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سجدے میں گر جانا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب یہ انتہائی اہم خاص موضوع کی خبر فرشتوں کو دی تو فرشتوں نے اعتراض آمیز سوال کرنا شروع کر دی، پروردگار کیا تو کسی ایسے کو زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فتنہ و فساد کرے، خون ریزی کرے؟ ہم ہیں تیری تسبیح و تقدیس کے لیے، تو یہ گنہگار انسان کو یہ کام کیوں دے رہا ہے؟ تو خداوند عالم نے ان کے سوال کے جواب میں کیا کہا کہ جو حقائق میرے علم میں ہے تمہیں اس کی خبر نہیں۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق 17 بار گفتگو ہوئی ہے اور 8 بار یا بنی آدمہ کے عنوان سے تذکرہ ہوا ہے۔ خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفۃ اللہ کی تقریف کر رہا ہے خداوند عالم، اور کیا کہہ رہا ہے فرشتوں سے کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تب تم سب سجدے میں گر جانا۔ یعنی خداوند عالم سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو کرا رہا ہے، لیکن سجدہ شکر بجا لانے کے لیے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو سجدہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ آپ غور کریں، وہ مخصوص روح کی وجہ سے ہوا جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر میں خداوند عالم نے پھونکی۔ روح آپ دیکھیں کتنا ہی قد و قامت کا آدمی بلند کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور بہترین لہجہ اور شیرینی زبان اس کی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ادھر روح کی پرواز ہو گئی تو وہ مٹی ہو گیا۔ تو کیا ہے مطلب کہ جو روح ہے انسان کی بس وہی اس کے لیے مخصوص ہے، جس کے لیے وہ اس کو جانا جاتا ہے کہ وہ روح کی وجہ سے اسے جانا جا رہا ہے، وہ روح ہے۔ اگر روح نکل گئی تو انسان مٹی ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو یا علی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو اسلام میں حیثیت ہے وہ اس روح کی طرح ہی ہے کہ اسلام سے اگر علی کی ولایت نکالیے تو اسلام میں بھی کچھ بچا نہیں، مٹی ہو گیا۔ ایک صلوات بھیج دے پر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ابلیس نے کیا کہا کہ خداوند عالم سے کہ پروردگار تو نے اسے آگ سے بنایا ہو، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہو، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آگ برتر ہوتی ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو خداوند عالم نے کیا کہا کہ جنت سے نکل جاؤ، جنت سے چلے جاؤ۔ جنت سے کیوں نکالا پروردگار؟ ہزاروں ہزار برس سجدے کیے اس نے۔ ابلیس نے خدا کو سجدہ کرنے سے منع نہیں کیا، اسے سجدہ کرنے سے انکار کر رہا تھا جسے خداوند عالم نے حکم دیا تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ محمد وآل محمد کہ ابلیس نے 6000 برس سجدے کیے ہیں، 6000 برس سجدے ابلیس نے کیے ہیں۔ البتہ یہ نہیں معلوم کہ دن دنیا کے تھے یا آخرت کے، لیکن ایک پل کے تکبر نے اسے غرق کر دیا۔ جنت سے نکال جاؤ، جنت سے کیوں نکالا خداوند عالم؟ سجدہ کرنے سے انکار کر نہیں رہا، جس سے کہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اسے منع کر رہا ہے کہ نہیں کریں گے۔ تو خداوند عالم نے کہا اے ابلیس کون سی ایسی چیز تمہارے آڑے آئی جو تم نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جسے میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا تھا؟ جنت سے نکال جاؤ۔ لیکن خداوند عالم ایک بہت ہی خاص اہم موضوع کی جو اطلاع ہے وہ خداوند عالم خبر دینا چاہ رہا ہے کہ ابلیس نے خلیفۃ اللہ سے انکار کیا تھا، اس لیے ہم نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اب آپ بتائیے خداوند عالم جب اپنا خلیفہ بنا رہا تھا، خلیفۃ اللہ سے انکار کرنے پر اللہ نے ابلیس کو جنت سے باہر نکال دیا، تو کیا علی ولی اللہ سے انکار کرنے والے جنت میں چلے جائیں گے؟ ایک صلوات بھیج دے پر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، کائے کے لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے۔ اور کوئی ایسا وقت تھا نہیں جب خداوند عالم نے کوئی روئے زمین پر کوئی نہ کوئی نبی و پیغمبر نہ بھیجے ہوں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی حکومتیں رہی ہیں، ظالم و جابر بادشاہوں کی حکومت رہی ہے، اور ایسے ایسے گزرے ہیں کہ جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، پوری دنیا پر حکومت تھی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ محمد
ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 ایسے افراد روح زمین پر گزرے ہیں کہ جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، جس میں 2 مومن اور 2 کافر۔ 2 مومن کون ہیں؟ سلیمان بن داؤد، یہ مومن ہے، ذوالقرنین مومن، اور دوسرا کون؟ نمرود کافر، اور بخت نصر کافر، ایسے لوگوں کے۔ لیکن خداوند عالم نے ان کی ظلم و ستم کے لیے کیا انتظام کیا؟ ایک بنی اسرائیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ کیا ظلم و ستم کرتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کس طرح خداوند عالم نے مچھروں کا ہی ذرا برابر مخلوق خداوند نے کمزور ترین مخلوق بھیجی اور جسے فنار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دیکھ لیے فرعون کتنی سرکشی کرتا تھا، کیا ظلم کرتا تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو 2 طبقوں میں بانٹ رکھا تھا، سبتی اور خبتی۔ جو سبتی تھے وہ بنی اسرائیل سے تھے، اور خبتی جو تھے وہ انہی کے ہاتھوں میں نجس ان کی بھاگ ڈور ہوا کرتی تھی۔ لیکن خداوند عالم نے انتظام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے بھیجا اور وہ فنار ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ عبرت ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ قرآن خداوند عالم نے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ قرآن ہمیں ہدایت کے لیے بھیجا، تاکہ قرآن ہم پڑھیں، اسے سیکھیں۔ خداوند عالم ہم سے کلام کر رہا ہے۔ تمام آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا وقت تھا ہی نہیں کہ جب کوئی نہ کوئی نبی و پیغمبر نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خلیل ہیں، کتنا بڑا بلند مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہ کہہ رہے پروردگار دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ خداوند عالم نے کیا کہا کہ دیکھو ایسے زندہ کروں مردوں کو۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے روایت میں کہ یہ مہمانوں کے لیے مہربان باپ تھے، اور جب تک کہ کوئی مہمان آپ کے ساتھ کھانا تناول نہیں فرماتا تھا تو آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آج تو کھانا چھپا کے بھی کھانے کا رواج آ گیا، ایک صلوات بھیج دے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آپ کا پیٹ بھرا ہے تو آئیے دسترخوان پہ آ جائیے، اور معلوم ہے کہ کوئی ایسا آ گیا ہے کہ جو بیچارہ تو منہ بھی موڑ لیتے ہیں، ایک صلوات بھیج دے پر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جب کوئی نہ آتا مہمان تو آپ اس کی شناخت میں باہر نکل جاتے۔ ایک روز ایسا ہوا پورا دن نکل گیا اور پوری رات نکل گئی، کوئی مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر نہ آیا کھانا کھانے کے لیے، تو آپ نکل گئے۔ اور جب نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، 70 سال کا اس کا سن ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ 70 برس کا، وہ ضعیف، وہ بزرگ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے اس کی عمر پوچھتے ہیں، اس کا نام پوچھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہوتے تو میں تمہیں اپنے گھر مہمان بناتا اور بہترین تمہیں کھانا کھلاتا۔ بس یہ کہا اور وہ بزرگ آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے جبرائیل تشریف لائے، آپ پر سلام ہو، خداوند عالم نے کہا ہے کیا ابراہیم میں اسے 70 سال سے اپنی نعمتیں دے رہا ہوں، 70 سال سے میں اسے اپنی نعمتیں دے رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ بت پرست ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، میرا سجدہ شکر نہیں بجا لاتا، لیکن اس کے بعد بھی میں نے ذرہ برابر بھی اس کی نعمتوں میں کمی نہیں کی، اور صرف ایک وقت کا کھانا تمہارے سپرد کیا، اور تم نے کہا کہ مسلمان ہوتا تو میں کھلاتا۔ میں کہوں گا یہی فرق ہے۔ اور خداوند عالم نے ان کا تعارف ایک امت کے عنوان سے کرایا، انا ابراہیم کانا امتن، بے شک ابراہیم ایک مستقل امت تھے۔ یہ مرتبہ ہے، لیکن اگر آپ اس درجہ کا دیکھیں گے تو کیا کہنا ہے، کیا کہنے؟ اور خداوند عالم نے ان کے بعد بھی مسلسل نبی اور رسول بھیجے۔ وہ جب سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد کا جب ظہور ہوا، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ظہور ظاہری تھا، ہمیشہ سے ہیں یہ تو، جب کائنات بنی تھی تب سے یہ پنجتن پاک ہیں، اور آج بھی اور ہمیشہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی زندگی تمام ہونے لگی تو خداوند عالم نے ہدایت کا کام بند نہیں کر دیا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، سیکھیں سمجھیں کیا ہے جو خداوند عالم 1,24,000 انبیاء بھیج رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، 1,24,000 انبیاء اس نے بھیجے، تو کیا یہاں پر نبیوں کی معراج تمام ہو جانے کے بعد کیا نبی اور مرسل نہیں بھیجے گا وہ؟ کیا رسولوں کو نہیں بھیجے گا وہ؟
لیکن خداوند عالم نے اس کا انتظام کیا. کیا انتظام کیا؟ کب انتظام کیا؟ کیسے انتظام کیا؟ کہ 18 ذی الحجہ کو جب پیغمبر اسلام حج کے ارکان بجا لا رہے تھے تو جب غدیر کے خم کے میدان پر پہنچے تو اللہ کے رسول جبرائیل تشریف لائے اور سورہ مائدہ کی آیت لے کے آئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. ایک صلوات بھیج دے پر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. اے پیغمبر پہنچا دیجیے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے کہ یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا آپ دیکھیں کہ ہدایت کا کام ضروری ہے. ہدایت کا کام رسالت سے امامت کے سپرد ہی ہو رہا ہے. یہاں پر رسالت کا کام جو ہے، نبیوں کا جو کام ہے، وہ امامت کے سپرد خداوند عالم کر رہا ہے. اتنا ضروری کام ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ پیغمبر پہنچا دیے جو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا، اور خداوند عالم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. بس یہ جب اعلان اتنا خاص تھا تو رسول اللہ کو، پیغمبر اسلام کو فوراً کھڑے ہو کے اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ بہت ضروری اعلان ہے، اللہ کہہ رہے تو فوراً کر دو. لیکن نہیں، اعلان نہیں کیا. علی کی ولایت کا اعلان ہونا تھا. پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ جو حاجی آگے نکل گئے ان کو پیچھے بلایا جائے. وہ حاجی جو آگے نکل گئے پیچھے بلائے. کیوں بلا رہا ہے خداوند؟ کیوں اللہ کا رسول بلا رہا ہے؟ اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اس میں کچھ ایسے ہیں جو انکار کریں گے اور دلیل یہ دیں گے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ تو میں حج میں تھا، کوئی ایسا اعلان ہوا ہی نہیں. لیکن پیغمبر اسلام اللہ کے رسول جانتے تھے تو انہوں نے حکم دیا کہ جو آگے نکل گئے ان کو پیچھے بلایا جائے. پیچھے آ گئے، اور جو پیچھے رہ گئے ان کے آگے آنے کا انتظار کیا. اور تاریخ میں ہے جب 1.25 لاکھ حاجی جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دونوں صلی اللہ محمد و آل محمد دونوں ہاتھوں میں بلند کر کے ارشاد فرمایا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور یہیں پہ بات ختم نہیں کی بلکہ اس کے بعد دعا کی، پروردگار خداوند عالم ہے پالنے والے، تو اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، تو اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے. ایک صلوات بھیج دے پر محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک بلند صلوات بھیج دے پر محمد و آل. ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ علی 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 محمد بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا. عند اللہ عند الدین اسلام، اللہ کے سب سے نزدیک کوئی دین ہے تو اللہ اسلام ہے. کہ اسلام کے لیے خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے جو سب کے سب معصوم ہیں. اور اس کے بعد خداوند عالم نے غدیر کے میدان میں اس کا انتظام ہدایت کا کام کیا رسالت سے ہدایت کا کام امامت کے سپرد کیا. اور اس کے بعد خداوند عالم نے اس کا انتظام یہ کیا کہ اس ہدایت کے چراغ سے ایک چراغ سے دوسرا چراغ، دوسرے چراغ سے تیسرا چراغ، تیسرے چراغ سے چوتھا چراغ، یہاں تک کہ خداوند عالم نے 12 چراغ روشن کیے ہیں کہ جس کا آج بھی ایک چراغ پردہ غیبت سے ہماری ہدایت کر رہا ہے. ایک صلوات بھیج دے پر محمد بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. کسی اسلام کے لیے فرزند رسول اللہ کے محبوب پیغمبر اسلام کے نواسوں نے کربلا کے میدان میں عظیم ترین قربانی پیش کی اسی اسلام کے لیے جو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے. حسین نے ایک دن میں 71 لاشیں اٹھائیں. آپ غور کریں ہزاروں، میرے مولا نے ایک دن میں 71 لاشیں اٹھائی. کبھی گود کے پالے اور محمد کا جنازہ اٹھایا.
زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت مختار کا ولی گزارش